وہ सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है और उनके रिस्क पे आग लगी हुई है, उनके नसीबों पे आग लगी हुई है, उनके बख्त पे आग लगी हुई है। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर बंदे को राज कुत्ता आके काट जाता है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मेरा रोजाना का सफर 30 से 35 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर है। आपसे सुना था दूसरों की खैर खाई करने वाले की अल्लाह पहले खैर करता है। रास्ते में अगर कोई कील वगैरह पड़ा हो नजर आए तो मैं बाइक से उतरकर कील उठाकर एक साइड पे फेंक देता हूं, किसी की बाइक पंक्चर ना हो जाए। ऐसा करने से यह फायदा हुआ कि मेरी बाइक कई माह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पंचर नहीं होती। कई माह मेरे दिल में खैर खाई का जज्बा है और उस खैर खाई के जज्बे में अल्लाह मेरा काम बना देता है। आपको मैं मुख्तलिफ नक्शे दिखा रहा हूं। बिल्ली के साथ खैर खाई का जज्बा किया, बिल्ली के साथ, और उस खैर खाई के जज्बे में अल्लाह ने क्या दिया। और एक जानवर के साथ खैर खाई का जज्बा नहीं किया, एक जानवर के साथ। ये गन्ने का बेलना होता है जिसमें से गन्ना देते हैं, इधर से गन्ने का रस निकलता है, और बड़ा कड़ा होता है, उसके नीचे वो फिर वही गन्ने का फोक जलाते हैं और गुड़ बनता है, फिर शक्कर बनती है। गांव में ये गन्ने का बेलना लगा हुआ था और इसको रोटी दे गए। कुत्ता एक भूखा था, बार बार इसकी रोटी की बू पे आके मुंह मारता था। इसने हाथ में गन्ना लिया हुआ था, ये कुत्ते को मारता। कुत्ता आज शोर करके भागता, फिर मारता। इसने क्या किया, गन्ने के जो छिलके होते हैं ना, छिलके, वो ढेर करके आगे लगा दिए एक तरकीब से। रोटी सामने रख दी, कुत्ता आया, इसने छिलके समेत पकड़ के कुत्ते को बठी फेंक दिया। ऐसे जोर से अचानक छिलके उसके गन्ने के भट्टी के अंदर फेंका, जल गया, खत्म हो गया। लेकिन कुदरत का निजाम अनोखा चला, अनोखा चला, और ऐसा चला आप गुमान नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे, उसकी आज चौथी नस्ल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात मुझे वो बंदा दिखाया। हमारे बाग के साथ आगे कुछ सड़क जाती है तो वहां उनका रकबा है, वो बंदा दिखाया मुझे। फरमाने लगे ये तीसरी नस्ल है और मैं उसकी चौथी नस्ल देख रहा हूं। उसकी तीसरी और चौथी नस्ल के बदन में आग है, दाने हैं, पीप है। वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है और उनके रिस्क पे आग लगी हुई है, उनके नसीबों पे आग लगी हुई है, उनके बख्त पे आग लगी हुई है। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर बंदे को राज कुत्ता आके काट जाता है, वही कुत्ता। और सुबह कांटे का निशान होता है, बाकायदा सुबह कांटे का निशान होता है और चीखें होती हैं। उनके घर कोई मेहमान नहीं जाता, मेहमान नहीं जाता, डर के उसकी चीखें निकल जाती है। कोई मेहमान आज भी नहीं जाता। हर लम्हे हमें इस्तिग़फ़ार की जरूरत है, हर लम्हे तौबा की जरूरत है, हर लम्हे नदामत की जरूरत है, हर लम्हे बस इस चीज की जरूरत है तो माफ कर दे। याद रखिएगा, सदका तौबा भी है, बरकत भी है, माफी भी है। इस्तिग़फ़ार तौबा भी है, बरकत भी है, माफी भी है। किसी को खाना खिलाना, किसी की माली इमदाद करना, किसी को उतरा हुआ कपड़ा दे देना, किसी को जूता और जरूरत की जिंदगी दे देना, ये बहुत बड़े अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है, अल्लाह के आए अजाब को टाल देता है। ये चीज बहुत बड़े गुस्से को ठंडा कर देती है। उसकी झोली कितनी भरी जाएगी, उसका माल कितना होगा, उसको इज्जत कितनी मिलेगी, उसको वकार शान और शौकत कितनी मिलेगी, उसकी हाजतें कितनी पूरी होंगी, उसकी ज़रूरतें कितनी पूरी होंगी, उसको रिस्क, इज्जत, दौलत, सेहत, वकार शान और शौकत कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। हमारे एक उस्ताद होते थे निक्के शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, निक्के शाह साहब। मुझे एक वाकया भी याद है, मैं छोटा सा पढ़ता था, मुझे गुमान है मैं तीसरी या चौथी में पढ़ता था, तीसरी या चौथी। निके शाह साहब से मैंने कुछ गलती की होगी, जाहिर है। उन्होंने मुझे बहुत मारा, नाक से खून बहना शुरू हुआ,
پھر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر مجھے ایسے کھڑا کر کے ٹانگیں نیل ڈاؤن کر کے پھر نیچے پیچھے تختی رکھوائی، تختی رکھ کے پیچھے اینٹیں رکھوا دی. ناک سے خون بہ رہا ہے میرا، مارا تھپڑ مارے بہت زیادہ. پھر پوچھے مجھے ٹانگوں میں کھڑا کر کے ٹانگیں پیچھے کر کے ان کے اوپر تختی رکھوائی، تختیاں ہوتی تھی ہمارے پاس، اس کے بعد اینٹیں رکھوا دی. میں کھڑا ہوا ایسے تو تیسری چوتھی پڑھتا تھا. نکے شاہ صاحب جمعہ جماعت بھی کراتے تھے اور جنازہ بھی پڑھاتے تھے. پیر بھی تھے، جیب میں تعویذ ہوتے تھے. مرید آتے تھے وہیں اسکول میں، پھر ان سے تعویذ ان کو دیتے تھے. پھر مرید جو ہدیہ دیتے تھے جیب میں ڈال لیتے تھے. بڑا سا چولا پہنتے تھے، 2 جیبیں ہوتی تھی، ایک جیب تعویذوں کے لیے ہوتی تھی، ایک پیسوں کے لیے ہوتی تھی. تعویذ تیار ہوتے تھے جیب میں. نکے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نیک انسان تھے. ان کے میں ایک قبر کھودنے والے پاس تھا، ان کا نام تھا بشیر کمہار. میں ان کے پاس بیٹھا تھا، بابا جی تھے. میں نے کہا کوئی حال سنا ہے؟ کہنے لگے نکے شاہ صاحب نے کہا کہ قبر کا حال سنا. میں نے کہا شاہ جی جب قبر کا پہلا پایا، پہلا قدم قبرستان میں آتا ہے تو قبر جھٹکا لیتی ہے، اور اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو جھٹکا نہیں لیتی، اور اگر بندہ بھاری ہوتا ہے تو قبر جھٹکا لیتی ہے اور مٹی نکال کے جو ہم نے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہے اس میں لکیریں پڑ جاتی ہیں اور جھٹکا لینے سے کنکر مٹی کے ڈھیلے قبر کے اندر گرتے ہیں. شاہ صاحب کا ایک دوست تھا، بڑا نیک تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے. تو میں نے کہا شاہ جی آپ لوگ تو میت کو کندھا دے کے آئیں گے، آپ پہلے آ جائیں. شاہ صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا اور سائیکل پہ تیز بھگاتے بھگاتے سائیکل آ گئے اور آ کے قبر کے قریب بیٹھ گئے. اب چاچا بشیر کہتے ہیں کہ میں بھی قبر کے قریب بیٹھا تھا. قبر کھود کے میرے کہنے لگے تقسیم ہند سے پہلے میں والد کے ساتھ چھوٹا سا تھا تو قبریں کھدواتا تھا. میرا ابا بھی قبریں کھودتا تھا، ہم بھی قبریں کھودتے ہیں. فوت ہو گیا چاچا بشیر بھی فوت ہو گیا. کہا کہ جب میت پہلی قبرستان میں ایسے قدم رکھا، لوگوں نے داخل ہوئی، قبر نے جھٹکا لیا اور قبر پہ ایسے الٹی سیدھی لکیریں مٹی پہ پڑ گئیں اور چھوٹے چھوٹے کنکر قبر کے اندر گرے. تو مجھے شاہ جی کہنے لگے یہ کیا؟ کہنے لگے آپ کے سامنے ہے دیکھ لیں. کہا کہ میرا دوست تو بہت نیک تھا، کس چیز کی پکڑ میں ہے کہ قبر نے جھٹکا لیا ہے. ایک واقعہ یہ میں بات بیان کر رہا ہوں. ایک واقعہ یہ ہے کہ میں اماں ابا کے مزارات پہ گیا والدین کے، تو میرے دونوں بیٹے ساتھ تھے. ساتھ قبر کھودی جا رہی تھی. میں نے کہا آپ کو دکھاؤں قبر کیسے کھودی جاتی ہے. قبر کھود رہا تھا ایک بندہ، تو اینٹیں جو ہے وہ گھڑ رہا تھا قبر کو بنانے کے لیے. تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پہچان لیا انہوں نے. میں نے ان سے حال حوال لیا، کوئی حال حوال سنائے قبر کا. انہوں نے کہا فلاں چوک میں جو وہ مولا ہوتا تھا، اس کو مولا نام پتہ تھا، بدماش تھا. ہاں میں نے کہا میں جانتا ہوں، اس کے اندر تو سارے عیب تھے A to Z الف سے یہ تک. ہاں وہی. کہا میں نے کئی سال بعد کسی کی قبر کھودی تو مولے کی قبر کھل گئی، مولا بالکل ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا تھا. کس کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی شان کریمی کا نظام کیا ہے؟ جو اس امت سے محبت کرے گا، جو اس امت کی مغفرت چاہے گا، جو اس امت کے لیے دن رات اللہ سے مانگے گا، میرے اللہ کہتے ہیں بندوں کو تو میں پسند کرتا ہوں. عبادی میرے بندو، اور تو بھی بندوں کو مجھ سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے. اور اللہ کو اپنے بندے کیسے محبوب ہے؟ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اس کے پاس ہوگی بھی ایک ہی نیکی، کہے گا میرے ایک نیکی سے کیا ہوگا. اور ایک بندہ جائے گا کہ اس کے پاس ہوگی بھی ایک نیکی کم. اللہ پاک فرمائیں گے کہیں سے نیکی لے. اب ادھر ادھر پھرے گا، کون دے گا؟ آخر جس کے پاس ایک نیکی ہوگی اس کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا تو ایک نیکی لے لے، تیرا کام بن جائے، میرا تو پتہ نہیں بنے نہ بنے. چلو تیرا کام بن جائے، تیرا گزارا ہوگا. اب ایک نیکی لیے خوشی خوشی اللہ کے حضور آئے گا.
اللہ باوجود جاننے کے فرمائیں گے اس کو بھی لیا جس نے تجھے ایک نیکی دی ہے، اسے بھی لیا۔ اب اسے لے کے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ پاک دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے یہ ایک نیکی تو نے دی تھی؟ ہاں یا اللہ میں نے دی تھی۔ اور اللہ پاک پھر اس بندے سے فرمائیں گے جس نے ایک نیکی دی، کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا تو نے میرے بندے پہ ترس کھایا، تو نے میرے بندے پہ رحم کھایا، تو نے میرے بندے پہ رحم، جا میں نے دونوں پہ رحم کیا، دونوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کو اپنے بندے اتنے پسند ہیں، اور کتنے پسند ہیں؟ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تیرا کوئی نیکی نہیں، نام اعمال تیرا سارا خالی ہے، جا جہنم میں جا۔ وہ بھاگا جائے گا جہنم میں، حالانکہ جہنم میں تو گھسیٹا جائے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، وہ بھاگے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ اس کو۔ اب غور سے سنیے، توجہ سے، غور سے سنیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ اس کو، یہ کیوں بھاگا جا رہا؟ تو کیوں جہنم کی طرف کیوں بھاگا جا رہا؟ اللہ آپ نے جو فرما دیا، اور میں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے مولا تیری ایک بھی نہیں مانی، چلو آج یہی مان لو۔ واہ مولا، میں نے ساری زندگی تیری ایک بات کی نہیں مانی، میں آج تیری ایک ہی مان لوں۔ تیرے حکم ہے کہ تو نے فرمایا کہ تو جہنم میں چلا جا، یہی مان لوں۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا ادھر آ جا، تیرے سارے اگلے پچھلے معاف۔ جو میرا رب اپنے بندوں سے اتنا پیار کرے اور جو اس بندوں سے پیار کرے یا صرف ان کے لیے دعائیں کرے، اس کی جھولی کتنی بھری جائے گی، اس کا مال کتنا ہوگا، اس کو عزت کتنی ملے گی، اس کو وقار شان و شوکت کتنی ملے گی، اس کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کی ضرورتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کو رزق، عزت، دولت، صحت، وقار شان و شوکت کتنا ملے گا، کتنا ملے گا۔ اب آپ سوچیں، آپ خود ہی سوچیں، خود ہی سوچیں کہ اس کو کتنا ملے گا۔ کتنا اس کو ملے گا؟